سامعین، جیسا کہ میں نے آپ کو کل یہ بات بتائی تھی کہ بہت سارے لوگ قرآن پاک کو پڑھنا مشکل اور دشوار سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم قرآن پاک کو پڑھیں، حالانکہ اس کے پڑھنے کا بہت ہی آسان نسخہ اور فارمولہ ہے، اس کے پڑھنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ ہم نے سوچا کہ اس آسان طریقے کو، اس آسان قواعد کے ساتھ آپ کو پڑھ کر کے بتایا جائے تاکہ آپ کے لیے بھی سیکھنا اور پڑھنا آسان ہو۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اگر ہم قرآن پاک کو بھی دیکھ کر کے نہ پڑھ سکیں تو یہ ہمارے لیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ جو حضرات پڑھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میری ویڈیو کو دیکھیں، سبسکرائب کریں۔ میں آپ کو نہایت ہی آسان انداز میں قرآن پاک پڑھ کر کے بتاؤں گا، بالکل آسان انداز میں۔ آپ اس کو تھوڑا بھی وقت نکال کر کے سنیں گے، پڑھیں گے، ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنا بہت جلد آ جائے گا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البینہ سے، یہیں سے ہم آخر تک سورت کو پوری کریں گے۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے انشاءاللہ، ہر دن کے اندر پڑھائی میں روانگی خود بخود آ جائے گی۔ تو ہم پڑھنے میں 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ اس کو ملا کر کے پڑھیں گے، رواں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہجہ کر کے پڑھیں گے، اور تیسری چیز جو کرنا ہے کچھ قواعد کے متعلق بتانا ہے کہ کس کو کس سے ملایا جائے گا، کس کو کتنا کھینچا جائے گا، کون حرف کو جلدی پڑھا جائے گا۔ آپ بھی اس کو غور سے سنیے۔ تو چلیے ہم جو ہے سب سے پہلے رواں پڑھتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینۃ مدنیہ، سورۃ البینۃ مدنیہ۔ دیکھیے یہ سورت جو ہے مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی، اور یہ سورہ بینہ ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب والمشركين منفكين، والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، حتى تأتيهم البينة۔ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة۔ دیکھیے کل ایک آیت کو حل کیے تھے، آج آگے حل کرتے ہیں۔ تو یہاں تک تو کل ہو چکا تھا۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب والمشركين منفكين، والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ یہاں تک کل رواں، ہجہ، قاعدہ یہ تینوں ہو چکا تھا۔ اب آگے آج حل کریں گے، غور سے دیکھیے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ دیکھیے یہ ہوا رواں۔ اب اس کا ہجہ کرتے ہیں۔ را زبر را، سین واو پیش سو، رسو
رسو لام میم دو پیش لم رسولم 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 میم زیر می رسولم می نون لام زبر نل رسولم منل لام کھڑا زبر لا رسولم من اللہ ہا زیر ہی رسولم من اللہ رسول من اللہ. اب آگے دیکھیے یا تا زبر یت لام واو پیش لو یتلو صاد پیش سو حا پیش حو سوحو سوحو فا میم دو زبر فم صحفم میم پیش مو صحفم مو صحفم مو طا ہا زبر طا طا ہا زبر طا ہا زبر ها مطهر را زبر را مطهر تا دو زبر تن مطهرة آگے آیت مطهر رسول من اللہ یتلو صحفا مطهرة. یہ ہے رواں ہجا ہم کر دیا آپ کے سامنے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اب قاعدہ کو دیکھتے ہیں. ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر صرف زبر آئے یا زیر آئے یا پیش آ جائے اس کو جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. تو را کے اوپر دیکھیے صرف زبر ہے تو اس کو پڑھیں گے را زبر را، بس کھینچنا نہیں تھوڑا بھی. اس حرف کو ادا کر کے آگے بڑھ جانا ہے. را زبر را. اب آگے سین واو پیش سو رسو، اس کو سو کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ واو مدہ کا قاعدہ ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ واو مدہ اس کو کہتے ہیں کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف پر پیش آ جائے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں. اور واو مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، لہٰذا یہاں واو مدہ ہے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. رسو رسو لم لم. اب یہاں دیکھیے یہ قاعدہ جو ہے تختی نمبر 24 کا ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے. ادغام مع الغنہ اس کو کہتے ہیں کہ لام کو پر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے دوسرے کلمے میں آیا ہوا ہے، اس لیے اب لام کو میم سے ملا کر کے کیا کریں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے. تو یہاں پر غنہ کر کے ہوگا چونکہ یہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے. رسول من اللہ رسول من اللہ. اچھا ناللہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کو پر کر کے پڑھ رہے ہیں. اللہ کو پر کر کے اس لیے پڑھ رہے ہیں، لفظ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی قرآن کریم کے اندر اگر اللہ لکھا ہوا آ جائے اور اس سے پہلے والے حرف جیسے نون ہے، یہ پہلا اللہ سے پہلے نون ہے تو پہلے نون کے اوپر جو ہے زبر ہے، تو زبر اگر اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس اللہ کو منہ بھر کے پر کر کے پڑھیں گے. جیسے من اللہ من اللہ من اللہ، تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے. اسی طریقے سے یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے اس کو 2 مرتبہ پڑھتے، ایک تو پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک خود ہی وہ حرف وہ اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ لوٹا کر کے پڑھا جائے گا. تو من اللہ یہ اللہ نون سے مل کر کے پڑھے گا، نون لام زبر نل لام کھڑا زبر لا ناللہ حاضری من اللہ. آگے دیکھیے یتلو یتلو. اور یہ بھی بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس کو بھی ہمیشہ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو تا کو یا سے ملا کر پڑھیں گے یا تا زبر یت یا تا زبر یت. اب آگے دیکھیے لو لام واو پیش لو، اس کو بھی کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے واو مدہ ہے،
واو مدہ کس کو کہیں گے؟ آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، کہیں پر قرآن کریم میں کہیں پر بھی واو آ جائے، اس کے اوپر ساکن آ جائے اور پہلا حرف پیش ہو تو اس کو کھینچ کر پڑھتے وہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ یہاں آپ کھینچیں گے یتلو یتلو۔ اب آگے دیکھیے صاد پیش سو، ہا پیش ہو، ان دونوں کو جلدی پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بتایا کہ جس حرف کے اوپر زبر آ جائے، جس کے نیچے زیر آ جائے یا جس کے اوپر صرف پیش آ جائے تو اس کو جلدی پڑھیں گے، تو ان دونوں کو جلدی پڑھیں گے۔ سوحو سوحو، فا کو میم سے ملا کر پڑھیں گے اور یہ ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ادغام مال غنہ اس کو کہتے ہیں کہ مطلب یہاں پر یہ قاعدہ ہوگا کہ فا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یومن کے یا واو میم نون، حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے دوسرے کلمے میں، یہ صحفم الگ کلمہ ہے اور مطہرہ یہ الگ کلمہ ہے، حروف یومن کے دوسرے حرفوں میں سے یہ میم آ رہا ہے۔ تو ادغام مال غنہ کا قاعدہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی 2 زبر آ جائے، 2 زیر آ جائے، 2 پیش آ جائے، اس کے بعد حروف یومن یا واو میم نون میں سے کوئی بھی دوسرے کلمے میں آ جائے تو اس کو کہتے ادغام مع الغنہ، لہٰذا اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو صحفم صحفم، طا کو ہا سے ملائیں گے، طا ہا زبر طا، ہا یہاں پر تشدید آ گیا، پھر وہی دوبارہ مل کر کے پڑھا جائے گا۔ را زبر، را کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ مطہرہ، تا 2 زبر تن، مطہرتن، رکیں گے نہیں تو مطہرتن ہوگا، لیکن اگر آپ یہاں پر رکیں گے تو رکنے کا قاعدہ، رکنے کا کیا مطلب ہے؟ جس طریقے سے آپ گاڑی چلاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، کچھ بھی چلاتے ہیں تو آپ کو ضرورت کے مطابق آپ کو رکنا پڑتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے آپ کا اگر سانس کم ہے، پوری آیت کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ملا کر کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، آپ رکنا چاہتے ہیں تو اس گول تا پر رکنے کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی گول تا آ جائے، دیکھیے گول تا، اس کو گول تا بولتے، ایک ہوتا ہے لمبی تا، ایک ہوتا ہے گول تا۔ گول تا اگر کہیں آ جائے اور گول تا پر آپ کو رکنا ہے تو وہ اب تا نہیں رہے گا بلکہ وہ تا اب ہا بن جائے گا، لہٰذا یہ تا اب ہا کی شکل اختیار کر لیں گے، لہٰذا اس کو پڑھیں گے صحفا مطہرہ، صحفا مطہرہ۔ تو آج کا سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج جو ہے اتنا پڑھا گیا ہے، پھر سے آپ ایک بار سن لیجئے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة۔ تو یہ ہے رواں پڑھنے کا طریقہ، اور ہم نے ہجا کر کے بھی بتا دیا، اس کے بعد قاعدہ بھی بتا دیا کہ جس حرف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے اس کو جلدی پڑھنا ہے، اور ملا کر کے پڑھنے کا وہی قاعدہ بتایا کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے، تشدید آ جائے تو اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے رسول کے سو یہاں پر جو ہے واو کے اوپر جزم ہے تو یہ واو پہلے والا سین سے مل کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح تشدید کے بارے میں بتایا کہ جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے، دیکھیے لم میم کے اوپر تشدید ہے تو تشدید والا بھی حرف ہمیشہ پہلے والے حرف سے ملا کر کے پڑھا جائے گا، لیکن تشدید میں اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک اس کے نیچے جو حرکت ہے جیسے میم لام سے لام، میم 2 پیش لم، اور میم زیر می، ایک خود وہی حرکت پڑھا جائے گا اور سختی کے ساتھ، لہٰذا ایسے پڑھیں گے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، صحفا مطہرہ۔ تو دیکھیے قرآن پاک پڑھنے کا یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ میرے ویڈیو کو سنیں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو یہ سیکھنے سکھانے کا اچھا موقع ہوگا، اور یہ سیکھنے کا اچھا سنہرا موقع آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ سیکھیے اور آپ اس دنیا سے اس حال میں جائیے کہ تاکہ آپ اس قرآن پاک کو اس دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے آپ سیکھ کر کے جائیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس دنیا سے جائے اس حال میں کہ آپ اس قرآن پاک کو بھی دیکھ کر کے پڑھنے سے محروم ہو جائے، اور کل قیامت کے دن آپ کے لیے شرمندگی اور پشیمانی کا ذریعہ ہو۔
اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید دین کی سمجھداری عطا فرمائے۔